محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، قانون شریعت میں آج ہمارا سبق موت اور قبر کا بیان ہے۔ موت اور قبر۔ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے؟ کب ایمان لانے سے بھی مومن نہیں ہوگا، کافر ہی رہے گا۔ ہر شخص کی عمر مقرر ہے کہ 10 سال ہے، 20 سال ہے، 25 سال ہے، تو ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک کے لیے ایک مقرر وقت ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کا وقت آ جائے گا تو نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، تو نہ گھٹ سکتی ہے اس سے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب اب یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، مقرر کر دیے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ اللہ کا مبرم نہیں ہوتا ہے، مبرم حتمی یقینی اللہ نے نہیں کیا ہے یہ فیصلہ، بلکہ معلق رکھا ہے۔ تو جب معلق رکھا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اگر کوئی ولی یا نبی دعا کر دیتا ہے تو اس کی زندگی بڑھ سکتی ہے، جیسا کہ ہوا ہے۔ غوث اعظم نے کتنے مردوں کو زندہ کیا، اور بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو یہ گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے اللہ کے مقربین کی دعا کے بغیر۔ اگر وہ دعا کریں اور یہ اللہ کا فیصلہ مبرم نہ ہو تو عمر جو ہے بڑھ سکتی ہے اور گھٹ بھی سکتی ہے، لیکن ایسا کوئی واقعہ ہے نہیں۔ میری ناقص معلومات میں کہ کسی ولی نے یا نبی نے کسی کو بد دعا دی ہو اور وہ وقت سے پہلے مر گیا ہو، کیونکہ یہ لوگ بڑے ہی رحیم دل ہوتے ہیں، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو گیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے آتے ہیں، یہی ان کا کام ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کام ہے مرنے والے کی روح نکالنا۔ فرشتوں کو الگ الگ کاموں پر مقرر کیا گیا ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی روح نکالنے پر ہے، تو روح نکالنے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ آتے ہیں بہت سارے فرشتوں کے ساتھ، اور اتنے زیادہ ہوتے ہیں فرشتے کہ مرنے والے کو جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔
ہوتے بہت زیادہ ہیں دونوں ہی کے پاس، لیکن فرشتوں کی نوعیت اور قسم بدل جاتی ہے۔ مومن کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچا ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتے دیکھ لیے اس نے، عجیب و غریب مخلوق دیکھی ہے، تو کافر بھی مان لیتا ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اسلام سچا دین ہے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچا ہونے کا یقین ہو جاتا، سچا مان لیتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے سچا مان لینا اسلام کو یہ بیکار ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ اب معتبر کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں مانا جاتا مومن وہ؟ تو اس لیے کہ ایمان اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو بے دیکھے سچا ماننے کا نام ہے۔ اب اس نے اسلام کو سچا مانا ہے فرشتوں کو دیکھ کر، تو اس لیے اس کا اسلام یہ قبول نہیں ہے۔ لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ و رسول کی بتائی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے، اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ مسلمان کی روح عزت کے ساتھ فرشتے لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے، اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں، دھتکارتے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ روح اس بدن میں سے نکلی اور دوسرے بدن میں چلی گئی، تو کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ عالم برزخ میں، یہ عالم برزخ کیا ہے؟ تو عالم برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے۔ دنیا آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے قیامت آنے تک تمام انسانوں اور جنوں کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، مرتبے کے لحاظ سے جس کا جیسا مرتبہ ہے۔ مومن ہے کس درجے کا مومن ہے، کافر ہے کیسا کافر ہے، تو اسی لحاظ سے اس میں رہنا ہوتا، مقام ہے اسی لحاظ سے۔ یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے، عالم برزخ دنیا سے بہت بڑا۔ کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ تو دنیا میں ماں کا پیٹ کہیں کتنا سا ہے، اربوں خربوں مائیں دنیا میں رہ کے بھی دنیا خالی کی خالی ہے، تو عالم برزخ کو یہی نسبت ہے، یعنی دنیا عالم برزخ میں بس ایک ماں کے پیٹ کے برابر ہے۔ جتنا ماں کا پیٹ ہے دنیا میں، ایک ماں کا پیٹ جتنا ہے دنیا میں، اتنی پوری دنیا عالم برزخ میں ہے، ایک ماں کے پیٹ کے برابر۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے، کسی کو تکلیف ہے، وہ تو مقام مرتبے کے لحاظ سے رہتی۔ یہ خیال رہے کہ روح کسی دوسرے بدن میں
یہ خیال رہے نہیں، یہ خیال کہ بعض لوگوں کا ایسا خیال ہے، ماننا ہے کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا، جانور کا پیڑ پالو میں، یہ غلط ہے، اس کا ماننا کفر ہے۔ اسی کو آواگون اور تناسخ کہتے ہیں۔ تو آواگون اور تناسخ کفر ہے۔ آواگون اور تناسخ کیا ہے؟ یہ ماننا کہ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں چلی گئی، یا تو کسی انسانی بدن میں یا کسی جانور کے بدن میں یا پیڑ پالو میں۔ تو اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو وہ کافر ہے۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے۔ انسان جو ہے وہ روح اور بدن کا مرکب ہے۔ انسانی بدن میں دو چیزیں ہیں، روح اور جسم۔ تو روح جسم سے الگ ہو جائے، یعنی جسم رہ جائے، اور جسم سے روح جدا ہو جائے، تو یہی موت ہے۔ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی، مٹ نہیں جاتی ہے، یعنی روح نہیں مرتی ہے۔ بس موت یہی ہے کہ روح اور جسم کے درمیان علیحدگی اور جدائی ہو گئی، بس۔ تو روح ختم نہیں ہوتی ہے، اور نیک لوگوں کا جسم بھی ختم نہیں ہوتا، مٹی نہیں کھاتی ہے اس کو۔ تو نیک لوگوں کا روح بھی جسم بھی سلامت رہتا۔ البتہ جو بدکار ہوتے ہیں ان کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، لیکن روح ان کی بھی سلامت رہتی ہے۔ تو روح مٹ نہیں جاتی ہے، بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ ایمان و عمل کے اعتبار سے، ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہیں رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے، اور کسی کی اعلیٰ علیین میں ہے، اعلیٰ علیین میں ہے۔ اعلیٰ علیین یہ عرش الہی کے نیچے ایک جگہ ہے، اعلیٰ علیین میں ہے۔ اور کسی کی زمزم شریف، کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے، قبر پہ ہی رہتی ہے۔ اور کافروں کی روح قید رہتی ہے، کسی کی چاہے برہوت میں، کسی کی سجین میں، کسی کی اس کی مرگھٹ یا قبر پر قید رہتی ہے، وہیں قید کر دی جاتی ہے، چاہے برہوت میں یا چاہے سجین میں یا قبر پہ یا مرگھٹ پہ، وہیں قید کر دی جاتی ہے۔ کیا روح بھی مرتی ہے؟ بہرحال کیا، چاہے روح مومن کی ہو یا کافر کی ہو، بہرحال روح مرتی ہے، مٹتی نہیں، بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو، چاہے قید ہو یا آزاد ہو، آرام میں ہو یا تکلیف میں ہو، تو اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو، اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے، اور مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے، مسلمان کی روح کی نسبت حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے جائے۔ شاہ
حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں روح را قرب و بعد مکان یکساں است، روح را قرب و بعد مکان یکساں است۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ روح ذرا دیر میں کہیں سے کہیں آ جا سکتی ہے، روح کے لیے کوئی جگہ دور نہیں، کوئی جگہ قریب نہیں، بلکہ سب برابر ہے۔ روح کی موت اور بعض احوال۔ جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے، جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے وہ بد مذہب ہے۔ گمراہ ہے، بد مذہب ہے۔ مرنے کے بعد روح مٹتی نہیں ہے، جیسا کہ اوپر آ چکا ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، یعنی بولتا بھی ہے۔ اس کی بولی عوام جن اور انسانوں کے سوا حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ تو مردہ بات چیت بھی کرتا ہے، لیکن مردے کی بات چیت بول چال عام آدمی یا عام جن نہیں سمجھ سکتا، نہیں سن سکتا۔ ہاں جو خاص اللہ کے بندے ہیں یا جنات میں جو مخصوص جن ہیں تو وہ مردے کا کلام سنتے بھی ہیں۔ تو جن اور انسانوں میں خاص لوگ مردے کا کلام سنتے ہیں، لیکن حیوانات میں سبھی حیوانات مردے کی آواز کو سنتے ہیں۔ تو مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام جن اور انسانوں کے سوا، عوام خاص نہیں، خاص جن اور انسان سنتے ہیں، سوا حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ قبر کا دبانا، دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے۔ جب دفن ہو جاتا ہے مردہ تو مردے کو قبر دباتی ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، دونوں کو دباتی ہے۔ لیکن مومن کے ساتھ دبانے کا انداز الگ ہوتا ہے اور کافر کے ساتھ دبانے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو کس طرح دباتی ہے؟ پیار میں، محبت میں، شفقت کے ساتھ اس طرح دباتی ہے ماں بچے کو کہ بچے کو تکلیف نہ ہو، بچے پر کوئی دبش نہ پڑے، بچے پر کوئی وزن محسوس نہ ہو، اس طرح سے ماں بچے کو دباتی ہے۔ تو یہی حال مومن کی قبر کا ہوتا ہے۔ مومن کی قبر مومن کو دباتی ہے اس طرح کہ مومن کو کسی بھی طریقے کی کوئی مشقت نہیں ہوتی، نہ کوئی وزن محسوس ہو، نہ کوئی تکلیف محسوس ہو، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی بھی الجھن محسوس ہو۔ تو مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ اتنا سخت
दबाती है कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की इधर हो जाती हैं। जब लोग दफन करके लौटते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। मुनकर नकीर कैसे हैं, कब आते हैं और क्या सवाल करते हैं। तो मुर्दा जब लोग दफन करके लौटते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। उस वक्त मुनकर नकीर दो फरिश्ते, मुनकर नकीर ये दो फरिश्ते हैं, एक का नाम मुनकर है और दूसरे का नाम नकीर है। मुनकर नकीर। तो उस वक्त दो फरिश्ते मुनकर नकीर ज़मीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। उनका बदन काला, आँखें नीली और काली, बहुत बड़ी बड़ी, जिनसे आग की तरह लपट निकलती है। उनके डरावने बाल सर से पाँव तक, बहुत लंबे बाल होते हैं सर से पाँव तक। उनके दांत बहुत बड़े, उनके दांत बहुत बड़े बड़े, जिनसे ज़मीन चीरते हुए ज़मीन चीरते हुए आते हैं। मुर्दे को झिंझोड़ते और झिड़क कर उठाते हैं। प्यार से नहीं बल्कि झिंझोड़ते हैं और झिड़क कर उठाते हैं। झंझोड़ना यानी हिलाकर और झिड़क कर के चल बे उठ, सख्त लहजे में। तो झिड़क कर उठाते हैं और बहुत सख्ती के साथ बड़ी कड़ी आवाज़ से ये तीन सवाल करते हैं। सवाल नंबर 1, मर रब्बू का, ये अरबी में पूछते हैं। मर रब्बू का इसका मतलब क्या है, यानी तेरा रब कौन है। वो मतलब नहीं बताती, वो तो सिर्फ मर रब्बू का इतना कहते हैं। अब वो मतलब मुर्दा समझेगा कैसे। तो ये अल्लाह की कुदरत है कि मरने के बाद अरबी ज़बान हो जाती है। तो मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, ये पहला सवाल होता। दूसरा सवाल है माँ दीनों का। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। सवाल नंबर 3, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था। तीसरा सवाल जब होगा तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ़ लाएंगे और फरिश्ते सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहेंगे कि तू दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था, इनको क्या बताता था, नबी और रसूल मानता था या अपनी तरह बशर मानता था। तो ये सवाल होगा तीसरा, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, इनके बारे में, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता था।
اب یہ سوال ہوئے، ان کے جواب کیا ہیں؟ مومن کیا جواب دے گا، کافر کیا جواب دے گا؟ تو مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا یہ جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پہلا سوال تھا مر رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ تو مومن جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے کا دینی الاسلام، دینیل یہاں پہ زبر پڑھا جائے گا، دینیل، دینی الاسلام، اور دین الاسلام بھی پڑھ سکتے ہیں، دینل یا کو گرا دیا جائے، دین الاسلام۔ تو دوسرا سوال تھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو جواب دے گا مومن کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ دے گا، تیسرا سوال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے تھا کہ تو ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو جواب دے گا مومن، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام، رحمت بھی نازل ہو اور سلام بھی۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، یعنی صحیح جواب دیے تو آسمان سے آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ تو یہ نداءت ہے، یہ سب کچھ کر دیا جائے گا، جنت کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی جائے گی، قبر چوڑی چمکیلی کر دی جائے گی، یہ مومن کے لیے ہوگا، اور فرشتے کہیں گے سو جیسے دولہا سوتا ہے، سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ دولہا کس طرح سوتا ہے؟ اسے کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہوتا، کسی بھی طرح کا، اور دل میں اس کے اپنی زوجہ کے لیے، بیوی کے لیے پیار محبت ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ پیار محبت کو لے کر دل میں سوتا ہے۔ تو دولہا کی طرح سو جا، یعنی اب دل میں دیدار الہی کا شوق اور محبت لے کر سو جا، اب جب تو اٹھے گا تو تجھے دیدار الہی عز و جل نصیب ہوگا۔ تو سو جا جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمان کے لیے ہوگا، گناہ گاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا۔ جو نیک پرہیزگار مسلمان نہیں ہے، مسلمان تو ہے لیکن نیک پرہیزگار نہیں ہے تو عذاب بھی ہوگا ایک زمانے تک۔ پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب و دعائے مغفرت سے یا محض اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو مومن کے لیے دو صورتیں ہوئیں۔ مومن اگر نیک مسلمان ہے، پرہیزگار ہے، تو
اس کے لیے جنت کا بچھونا، جنت کی کھڑکی، جنت کی ہوائیں، اس کی قبر چوڑی چمکیلی، یہ سب ہو جائے گا۔ اور اگر وہ بدکار ہے، گناہ گار ہے، تو پھر گناہ کے لحاظ سے اس کو عذاب اور سزا بھی ملے گی۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا ہاہ لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ تینوں سوال کے جواب میں وہ یہی کہے گا ہاں لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور قبر کی تاریکیوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔